السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون۔ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ توبہ استغفار کے فوائد و ثمرات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ اور خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ یہ ابھی مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، جبکہ ایک فاجر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کے ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ چلی۔ جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم متعدد گناہ بار بار کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے اس سے معافی مانگ کر راضی کر لیں اور اس کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور بہت سارے مسلمان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں ان گناہوں کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں۔ مثلاً درباروں مزاروں پر جا کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے نام کی نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، انہیں اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ بناتے ہیں اور مشکلات میں ان کو پکارتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ان شرکی افعال کے ذریعہ سے تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں وہ مر جائیں تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ کوئی موحد انہیں شرک سے ڈرائے اور عقیدے توحید کو اختیار کرنے کی نصیحت کرے تو وہ شرک سے برات اور سچے دل سے توبہ کرنے کے بجائے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، یا کم از کم اسے مختلف القاب سے نوازتے ہیں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔